السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا۔ اسد میرا سب سے پیارا بھائی تھا۔ بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا تو بھائیوں میں اس کا نمبر تیسرا تھا۔ ہم کل 9 بہن بھائی تھے۔ ہمارے درمیان پیار و محبت اور اتفاق بہت تھا۔ والد صاحب کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ گھر کی کفالت بڑے دونوں بھائیوں کے ذمہ تھی۔ دونوں شادی شدہ تھے۔ بھائی جان سعودیہ میں تھے اور بھائی صاحب کراچی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ان کی آمدنی اچھی ہونے کی وجہ سے ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی اور کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ انہی دنوں دوسرے بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی ہو گئی۔ اب اسد بھیا کی باری تھی۔ میرا یہ بھائی بہت ہی سیدھا سادہ اور ہر وقت ہنسنے ہنسانے والا تھا۔ وہ ہر حال میں خوش رہا کرتا تھا۔ 2 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میری شادی پر اسد بھائی نے خوب ہلا گلا کیا کیونکہ اس کو مجھ سے خاص لگاؤ تھا۔ سب کو شادی میں خوب انجوائے کرایا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی اور انہوں نے اس عورت میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میں نے یہاں اس کو عورت اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اسد سے 7 برس بڑی تھی۔ شروع میں ہم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ میری شادی کے بعد اسد بھائی نے امی سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اب میرا بھی گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ امی کہنے لگی ابھی تو تمہاری بہن کی شادی ہوئی ہے، تھوڑا ٹائم دو، اس اثنا میں تمہارے لیے لڑکی بھی پسند کر لوں، پھر تمہاری شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اسد بھائی کہتے کہ لڑکی کی آپ فکر نہ کریں کیونکہ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے۔ بار بار کے اصرار پر بالآخر امی جان اس لڑکی کو دیکھنے گئی۔ وہ اسد بھائی کی پسند کو دیکھ کر حیران رہ گئیں کیونکہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی جس نے میرے بھائی کو جانے کیسے اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، اور امی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کن خوبیوں کی وجہ سے بھائی نے اس کو پسند کیا تھا۔ حقیقت میں دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ امی سمجھاتی تھی بیٹا یہ عورت کسی طرح تیرے جوڑ کی نہیں ہے، شبانہ سے شادی کی غلطی مت کرنا، مگر بھیا مانتے ہی نہ تھے۔ کہتے تھے شادی اسی سے کروں گا ورنہ عمر بھر کوارا رہوں گا، اس سے تم شادی کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ کافی منع کیا۔ آخر امی نے پوچھا اس کے بارے میں کہ بتاؤ یہ شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ ہے، مطلب متعلقہ یا بیوہ، اور کس خاندان سے تعلق ہے، کوئی خاندانی پس منظر بھی تو ہوگا۔ بھائی کو خود کچھ معلوم نہ تھا، امی جان کو بھلا کیا بتاتے، بس یہی بتایا کہ ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ اکیلی رہتی ہے۔ اس بات پر امی نے صاف انکار کر دیا کہ جب تک درست معلومات نہ ہوگی ہرگز اس عورت کو بہو بنا کر میں اپنے گھر میں نہ لاؤں گی۔ امی کے انکار کے باوجود بھی اسد بھائی نے خفیہ طور پر شبانہ سے شادی کر لی۔ بظاہر وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے لیکن اکثر اچانک وہ 2-3 روز یا ہفتے بھر کے لیے غائب ہو جاتے تھے۔ تب ہم گھر والے بہت پریشان ہوتے تھے کہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ 1 سال بعد یہ راز یوں کھلا جب اسد بھائی کی بیوی کے یہاں ایک بچی نے جنم لیا۔ یہ خبر کسی نے ہم تک پہنچائی۔ بہتر یہی تھا کہ ان کی شادی کو تسلیم کر لیا جائے، چنانچہ ہم بہن بھائیوں نے مل کر امی کو اس بات پر راضی کر لیا اور یوں ہم لوگ اسد بھائی اور ان کی بیگم ماں بچی گھر لے آئے۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ شادی سے 2 روز پہلے مہندی کی رات ہم سب دلہا والوں کے گھر جا رہے تھے کہ اسد بھائی اور ان کی بیگم اپنی بچی کی طبیعت کی خرابی کے سبب گھر پر ہی رہ گئے۔ جب ہم لوگ مہندی لے کر چلے گئے ہمارے پیچھے ان دونوں نے میری بہن کا تمام زیور اور ہم 2 شادی شدہ بہنوں کے وہ زیورات جو شادی میں پہننے کی غرض سے لا کر امی کے پاس رکھوا دیے تھے، وہ سب زیور اور قیمتی کپڑے سمیٹ کر یہ دونوں غائب ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن اس وقت اپنی سہیلیوں میں گھری دوسرے کمرے میں تھی۔ شبانہ تو ہماری نگاہوں میں شروع سے ہی مشکوک تھی لیکن اسد بھائی سے ہم کو ایسی امید نہ تھی۔ ان کی اس حرکت سے ہم سب کو گہرا صدمہ ہوا۔ یوں ہم لوگوں نے ان سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہن کی شادی تو خیر جیسے تیسے ہو گئی مگر اسد بھائی نے اپنی محبت اور عزت کو ہم سب کے دلوں سے کھرچ کر پھینک دیا۔ کچھ عرصے بعد ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا کہ انہیں اسد بھائی کی اس حرکت کا بہت غم تھا۔ ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ میرا یہ بھائی اس درجے کٹھور نکلے گا کہ وہ امی جان کے انتقال کی خبر سن کر بھی نہ آئے گا۔ سبھی کو انتظار تھا کہ شبانہ نہیں تو اسد ماں کا آخری دیدار کرنے ضرور آئے گا، مگر وہ نہ آیا۔ خیر رو دو کر صبر کر لیا۔ وہ ہم سے دور تھے
دل کو ایک ڈھارس تھی کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ بہن کی مہندی کے دن قیمتی کپڑے اور زیور چرا کر لے جانے والوں کو ہم نے معاف کر دیا کہ رشتہ ہی ایسا تھا۔ ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ ہمارے اسد بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، بلکہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کو قتل کسی اور نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کام ان کی بیوی شبانہ نے سر انجام دیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس لیے منع کیا تھا کہ شبانہ سے شادی مت کرو، والدین سے نافرمانی کی سزا اسی دنیا میں مل گئی۔ شبانہ کو انہوں نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر اپنایا تھا، اپنا نام دیا اور معاشرے میں باعزت مقام دیا تھا، اور اس بے ننگو نام عورت نے کیا کر دکھایا۔ جب ہم روتے ہوئے ان کے گھر پہنچے تو ان کے جسد خاکی کو پولیس لے گئی تھی، کیونکہ در و دیوار پر خون کے چھینٹے تھے اور بستر بھی لہو سے رنگین تھا۔ شبانہ کا بیان تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ملنے گئی تھی تو رات وہاں ٹھہر گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں چور ڈاکو گھر میں گھسے اور جب اسد نے مزاحمت کی تو ان کو مار کر چلی گئے۔ پولیس نے تفتیش کی، پاس پڑوس سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اسد کی غیر موجودگی میں کوئی شخص آتا تھا اور کبھی کبھی 2 بچے بھی ساتھ آتے جن کی عمریں 4 اور 6 برس تھی۔ جب میری بائی کو یہ سنگن ہوئی کہ کوئی شخص اس کی غیر موجودگی میں آتا ہے تو شبانہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میرا کزن آتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میرا بھائی سیدھا سادہ اور بھولا بالا تھا، وہ نیک نیت تھا، اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر لوگوں نے چپ نہیں سادھی، وہ مسلسل اعتراض کرتے رہے۔ پڑوسیوں کے تیوروں سے گھبرا کر میرے بھائی نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور ایک چھوٹے محلے میں اوپر کی منزل کا 2 کمروں کا مکان لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں بھی کچھ دن تو معاملہ سب ٹھیک رہا، پھر پاس پڑوس کے لوگوں نے سن گن لینی شروع کر دی کہ جب اسد کام پر چلے جاتے ہیں ان کی بیگم کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور سارا دن رہتا ہے۔ اسد کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ چلا جاتا ہے۔ انہوں نے اسد کو بتایا کہ آپ کی بیوی کے پاس جو شخص آپ کی غیر موجودگی میں روز آتا ہے وہ کون ہے۔ اب بھائی اسد کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے شبانہ سے کہا، ہو نہ ہو یہ کوئی تمہارا آشنا ہے، ورنہ کوئی میکے سے ہوتا تو مجھ سے ضرور ملتا۔ وہ ڈھٹائی سے بولی، ہاں میرا سابق شوہر سمجھو، میرے 2 بچوں کا باپ ہے۔ تم سے شادی کی خاطر میں نے اس سے طلاق لی تھی، تم نے مجھ کو اپنے چنگل میں جو پھنسا لیا تھا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ عشق کا بھوت چند روز ہوتا ہے، اور ہاں بچوں سے دور نہیں رہ سکتی۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر برباد کیا۔ اگر بچوں کا معاملہ ہی ہے تو تم اپنے پہلے خاوند سے بچے لے آؤ، میں ان کو بھی رکھ لوں گا اور پال لوں گا، لیکن میرے گھر میں کوئی غیر شخص آئے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے بچوں کو ملوانے لاتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں سے ضرور ملو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر کوئی غیر میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ وہ غیر نہیں، میرے بچوں کا باپ ہے، تم پھر اس کا گھر چھوڑ کر کیوں آئی؟ اتنا ہی خیال تھا تو طلاق کیوں لی؟ طلاق کے بعد اب وہ غیر ہے اور تمہارا اس شخص سے ملنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری خاطر اس کو چھوڑا اور بچوں کو بھی چھوڑا، اور تم میرا احسان نہیں مانتے، الٹا باتیں بنا رہے ہو۔ غرض اس سبب سے دونوں میں تو میں ہوئی اور کافی جھگڑا ہوا۔ شبانہ کے زور زور سے بولنے اور رونے کی آواز بھی پڑوسیوں نے سنی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ خاموشی رہی اور اس شخص نے جس کا نام اسلم تھا آنا ترک کر دیا تو شبانہ گھر سے باہر جانے لگی۔ اس بات کا علم بھی پڑوسیوں کے ذریعے ہی اسد بھائی کو ہوا۔ وہ خود تو ملازمت پر چلے جاتے تھے، نہیں جان پاتے تھے کہ ان کے پیچھے یہ عورت کیا کرتی ہے۔ بہرحال جب بات حد سے بڑھ گئی تو ایک دن اسلم اور شبانہ نے اسد بھائی کو راہ سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تاکہ دونوں پھر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ حقیقت میں وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر اس عورت نے طلاق لے لی تھی، مگر بچوں کی محبت اور اسلم کا خیال دل سے نہ گیا۔ تبھی وہ 2 کشتیوں کی سوار ہو گئی تھی۔ 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ خوار ہی رہتا ہے اور کبھی وہ کنارے پر نہیں پہنچ پاتا۔ یہی حال اس عورت کا بھی ہوا۔ جب دیکھا اسلم سے ملنے پر اسد بہت زیادہ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں آسان نہیں رہیں تو دونوں نے مل کر میرے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور پھر ایک رات جب وہ گھر آئے تو شبانہ نے کھانے میں نشہ آور گولیاں ملا دی، جس سے اسد بھائی مکمل طور پر بے ہوش ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں تھوڑی دیر تھی۔ اسلم نے بھائی پر وار کیا تو خنجر ان کی پشت پر لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ دوسرا وار انہوں نے ہاتھوں پر روکا، ہاتھ شدید زخمی ہو گئے۔ بھائی زخمی حالت میں باہر بھاگے۔ وہ شخص بھی چھرا لیے پیچھے بھاگا۔ نشہ آور گولیوں کی وجہ سے بھائی دیوار سے ٹکرائے تو دیوار پر لہو کی لکیریں بن گئی۔ اس حالت میں بھی میرے بھائی نے ہمت نہ ہاری اور نیچے آ گئے۔
तभी असलम ने पहलू में छुरा घोंप दिया और फिर बाहर निकल गया। मोहल्ले के एक लड़के ने उसको भागते देख लिया। दरवाजा खुला पाकर उस लड़के ने जाकर बाप को जगाया। उसके भाई भी जाग गए। सब गली में आकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने मेरे भाई की कराही सुनी और वो दरवाजे पर पहुंचे जहां भाई गिरे हुए थे और लहू उनके बदन से बह रहा था। उससे पहले कि ये लोग कुछ सवाल करते, असद भाई बेहोश हो गए। वो लोग टैक्सी ढूंढने लगे। इतने में किसी ने पुलिस चौकी को फोन कर दिया, मगर पुलिस नहीं आई। वो सुबह 8 बजे तक आए। जब तक खून ज्यादा बह जाने की वजह से मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। मोहल्ले में रश लग गया। पुलिस भी आ गई और वो बयान लेने लगी कि उसी वक्त शबाना बुरके में मलबूस घर के अंदर दाखिल हुई और शौहर को ऐसी हालत में देखकर पहले हैरत का मुजाहिरा किया, फिर रोने धोने लगी, जिस पर पुलिस को शक गुजरा कि ये औरत अभी आई है, पहले कहाँ थी। बहरहाल पुलिस ने उसका भी बयान लिया। वो बोली, मैं तो कल शाम से मैके गई हुई थी और अभी आ रही हूँ। शायद कि मेरे शौहर को डाकुओं ने मार दिया है, क्योंकि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस वालों ने कहा कि उनके घर वालों को इत्तला दो। बोली कि ये लावारिस है, इसके घर वाले नहीं हैं, वो मर चुके हैं। अब इंस्पेक्टर को मजीद शक हुआ। कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। मोहल्ले वालों में से एक ने कहा कि असद के बहन और भाई सब जिंदा हैं। पुलिस वालों को उसके रवैये से मजीद शक हुआ कि हो न हो शौहर के कत्ल से इस औरत का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सदमे से निडाल होने की बजाय वो खून के धब्बे और छींटे साफ करने लगी और सीढ़ियां धोने लगी। बोली, लोग यहाँ ऊपर से आएंगे मेरे शौहर की ताज़ियत करने, तो उनके जूतों और पैरों को मेरे खावन का खून लगेगा और मुझे तकलीफ होगी, इसलिए साफ कर रही हूँ। पुलिस ने 2 दिन बाद मोहल्ले वालों के बयानात की रोशनी में शबाना को गिरफ्तार कर लिया और अपना रिवायती तरीका इख्तियार किया। तो शबाना ने बता दिया कि उसने अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर असद को कत्ल किया है। दरअसल वो अपने पहले शौहर से तलाक लेकर बहुत पछता रही थी और दोबारा उसके घर जाकर आबाद होना चाहती थी, जबकि असद तलाक नहीं देता था और ये झगड़ा कुछ दिनों से शिद्दत इख्तियार कर गया था। पुलिस वालों ने असद भाई की बच्ची को अम्मी जान की तहवील में दे दिया और बाद में असलम भी गिरफ्तार हो गया। शबाना की कहानी कुछ यूं थी कि उसने बाजारे हुस्न में जन्म लिया और वहीं परवरिश पाई। उसकी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो एक अगवा शुदा लड़की थी जिसको बचपन में अगवा करके यहाँ फरोख्त कर दिया गया था। जब वो अगवा की गई, वो अपने घर से बाहर खेल रही थी और 4 बरस की थी। वो किसी सूरत बाजारे हुस्न में रहना ना चाहती थी, मगर उसको यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया गया था। जब वो बड़ी हुई तो उसने तहैया किया कि अगर उसको औलाद हुई और वो बेटी हुई तो वो उसका निकाह किसी शरीफ आदमी से कर देगी, मगर इस बाजार की जीनत ना बनाएगी। समीना खुद तो उम्र भर इस दलदल से ना निकल सकी, लेकिन जब शबाना पैदा हुई तो वो उसकी इस अंदाज से परवरिश करने लगी कि ये लड़की किसी शरीफ आदमी का घर आबाद करने के लायक हो जाए। समीना ने उसको 8वीं तक पढ़ाया। आगे शबाना ने खुद पढ़कर ना दिया। कहते हैं कि बच्चा जहाँ और जिस माहौल में परवरिश पाता है उस पर उस माहौल का गहरा असर होता है और उसी माहौल की छाप होती है। शबाना भी अपने माहौल से अलहदा ना हो सकी। उसकी माँ ने एक शरीफ मगर गरीब आदमी से उसकी शादी कर दी। वो उससे चंद दिनों में तलाक लेकर लौट आई, क्योंकि गरीब आदमी उसे इज्जत से तो रख सकता था मगर तरने वाले और रोज चरखे नहीं खिला सकता था, जबकि शबाना ऐश की आदी थी। उसी दौरान एक नौजवान समीना के कोठे पर आया और उसको शबाना पसंद आ गई। समीना ने उसको बताया कि मैं अपनी बेटी को इज्जत भरी जिंदगी देना चाहती हूँ। अगर तुमको ये इतनी ही पसंद है तो इज्जत से अपना लो और शरीफाना जिंदगी दो, क्योंकि मैंने मजबूर होकर इस गंदगी को कबूल किया था, मगर मेरी बेटी मजबूर नहीं है। मैं इसकी मालिक व मुख्तार हूँ। चाहती हूँ कि इसका किसी शरीफ आदमी से निकाह हो और ये शराफत की जिंदगी गुजारे। असलम ने कहा, मैं भी शरीफ खानदान का चश्मो चराग हूँ, एक नेक नाम जमींदार का बेटा हूँ। कुछ रंगीन मिजाज दोस्त मुझको यहाँ ले आए हैं। मैं खुद भी गुनाह करना नहीं चाहता, बल्कि जायज जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बहरहाल असलम समीना की बातों से मुतासिर हुआ और साथ ही वो दिलो जान से शबाना को पसंद करने लगा था। इसी वजह से उसने शबाना को शरीके हयात बनाना कबूल कर लिया। असलम के निकाह में आने के बाद शबाना उसकी जीवन साथी बनकर उसके घर आ गई। इस गर्ज से असलम ने अलहदा घर खरीदा, क्योंकि उसके खानदान ने शबाना को कबूल ना किया और साफ कह दिया कि अलहदा रख और ये हमारे घर नहीं आ सकती। असलम के साथ खुशो खुरम शबाना ने 10 साल गुजारे, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, लिहाजा उसका बेहद ख्याल रखता था। इस दौरान 2 बच्चे भी हुए।
اسلم کو اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی وجہ سے بھی وہ شبانہ کا خیال رکھتا تھا کہ ان کے فرزندوں کی ماں تھی۔ خدا کی کرنی اس اثنا میں کہیں شبانہ کی ملاقات اسد بائی سے ہو گئی اور دونوں گمراہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تو اس کو گمراہی کہوں گی، کیونکہ بے شک اسد بائی غیر شادی شدہ تھے، پر شبانہ تو شادی شدہ تھی۔ پھر اسلم کو اس سے شکایت تھی اور نہ اس کو اپنے خاوند سے کوئی گلہ تھا۔ شاید کہ اس کی رگوں میں کسی بدماش کا خون تھا جو بالآخر رنگ لایا اور وہ اسلم سے بے وفائی کی مرتکب ہو گئی۔ اب وہ بہانے سے اس سے جھگڑنے لگی اور اس کی زندگی اجیرن بنا ڈالی۔ بچے الگ پریشان تھے۔ کئی بار پڑوسیوں نے صلح کرائی۔ سمینہ نے شبانہ کو رخصت کرتے وقت کہہ دیا تھا کہ پھر کبھی ادھر قدم مت رکھنا، اپنے ہی گھر میں رہنا۔ ایک بار طلاق لے کر آئی تو میں نے رکھ لیا تھا کہ تمہارے بچے نہ تھے، اب تمہارے 2 لڑکے ہیں، لہٰذا بری بھلی جو بھی زندگی ہے اپنے خاوند کے ساتھ تم کو گزارنی ہے۔ میں کبھی کبھی خود آ کر مل جایا کروں گی۔ اسلم نے بھی نکاح کے وقت یہی شرط لگائی تھی کہ سمینہ یا اس کے بازار کی کوئی ہستی شبانہ سے ملنے اس کے گھر نہیں آئے گی۔ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو وہ اچھی بھلی جنت کو چھوڑ کر دوزخ کی راہ اختیار کر لیا کرتا ہے۔ اسد بھائی اور شبانہ بھی انسان تھے، پس عشق کے چکر میں دونوں پھنس گئے۔ میرے بھائی نے عورت کو نہ پہچانا اور والدہ کی بھی نافرمانی کر کے شبانہ کو بیوی بنایا۔ ادھر شبانہ نے اسلم سے لڑ جھگڑ کر طلاق حاصل کر لی اور اسد سے بیاہ رچا لیا۔ وہ اپنے دونوں بیٹے بھی اسلم کے سپرد کر کے نئی دنیا بسانے آ گئی۔ 1 سال بمشکل بچوں کے بغیر کاٹا اور پھر اسلم سے رابطہ کر لیا۔ یوں دونوں بچوں کو وجہ بنا کر ملنے لگے۔ چونکہ اسد بہت سیدھے اور اعتبار کرنے والے آدمی تھے، لہٰذا شبانہ کو اسلم سے ملاقات میں کوئی دشواری نہ ہوئی اور سب سے محفوظ جگہ اس کو اپنے گھر کی چھت ہی نظر آئی۔ تاہم ایسی باتیں کب تک چھپتی ہیں؟ وہ لاکھ کہتی کہ میرے بچوں کا باپ ہے، مگر وہ اسلم سے طلاق لے چکی تھی۔ معاشرہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اب کسی اور کی منکوحہ تھی۔ اسلم ایسا سفاک اور برا آدمی نہ تھا، مگر اس کو صفاکی کی راہ دکھانے والی شبانہ ہی تھی۔ بالآخر اس نے میرے بھائی اسد کا کام تمام کرا دیا۔ انہوں نے تو من میں یہی سوچا تھا کہ اس کو چوری اور ڈکیتی کی واردات مشہور کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بقول کسی کے زبان خنجر جو چپ رہے گی تو لہو پکارے گا آستین کا۔ کہتے ہیں کہ قتل نہیں چھپتا، قاتل کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے۔ شاید اسلم بچ نکلتا اگر شبانہ کم عقل نہ ہوتی اور محلے والے گواہی نہ دیتے۔ دونوں کو عدالت سے سزا ہو گئی، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ میرا پیارا بھائی جان سے گیا اور اس کی معصوم بچی ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئی۔ خود اسلم اور شبانہ کے بچے بن ماں باپ کے در بدر ہو گئے۔ شکر کہ وہ لڑکے تھے، اگر لڑکیاں ہوتی تو اس بازار کی زینت بنتی کہ جہاں کی ان کی ماں اور نانی تھی۔ آج بھی جب اسد بھائی کی یاد آتی ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مردوں کو خدا نے زیادہ سوجھ بوجھ اور عقل دی ہے، پھر بھی وہ کبھی کبھی عورت کے کہنے میں آ جاتے ہیں اور ایسا کام کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی عزت و ناموس، خاندانی وقار، نہ کہ زندگی تک داؤ پر لگ جاتی ہے۔ خدا بچائے ایسی مکار عورتوں سے۔